شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں، اور اگر آپ لوگوں کو مجھے کوئی سجیشنز وغیرہ دینے ہوں یا جنات کے حوالے سے، کہانیوں کے حوالے سے کوئی آپ کو سوال پوچھنے ہو تو آپ لوگ وہ بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے بآسانی۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ایک ایسے شخص کی، ایک ایسے لڑکے کی زندگی کی خوفناک کہانی ہے جس پر کچھ ہی ٹائم پہلے، کچھ عرصہ پہلے جنات کے اثرات ہوئے تھے، اور اس کا علاج کروانے کے لیے وہ لوگ جو اس کے فیملی والے تھے وہ اسے کہیں لے کر جا رہے تھے، اور وہاں ان کے ساتھ بہت ہی پراسرار واقعات ہوئے دوران سفر، جو میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں۔ تو یہ خوفناک کہانی شیئر کی ہے فیضی خان نے کراچی سے، اور فیضی بتاتے ہیں کہ میں کراچی کا رہنے والا ہوں، اور یہ خوفناک کہانی میرے دوست کی، میرے بیسٹ فرینڈ کی زندگی کی ایک سچی خوفناک کہانی ہے۔ اور کہانی کچھ اس طرح ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ جو میرا دوست تھا، میرا بیسٹ فرینڈ تھا، اس کو کبھی بھی پہلے کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جنات کے حوالے سے، کبھی بھی اس کی کوئی طبیعت خراب نہیں ہوئی تھی، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ جنات جو تھے وہ اس کے پیچھے کیسے لگے۔ اچانک سے اسے جنات کے اثرات ہو گئے، جنات اس پر قابض ہو گئے، اور وہ میرے دوست کو بہت زیادہ تنگ کیا کرتے تھے، بہت اذیت دیا کرتے تھے، میرے دوست کو دورے پڑتے تھے، اور وہ رات کو گھر سے باہر بھاگ جاتا تھا۔ کافی حرکتیں وہ ایسی کرتا تھا جس سے اس کے گھر والے بہت پریشان ہوتے تھے، میں بھی بہت پریشان ہوتا تھا کیونکہ ہم بیسٹ فرینڈز تھے، اور انکل مجھے بھی بلا لیا کرتے تھے جب اس کی زیادہ طبیعت خراب ہوا کرتی تھی، تو سوری۔ تو پھر فیضی بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میرے دوست کی طبیعت جو تھی وہ بالکل ٹھیک ہونے میں نہیں آ رہی تھی، وہ جو جنات تھے دن بہ دن اس کے اوپر قابض ہوتے جا رہے تھے، اور ان کا علاج کروانے کے لیے جو انکل تھے ان کو کسی جاننے والے نے، ان کے کسی ریلیٹیو نے ایک جگہ کا بتایا جو کہ ادھر بہاولپور میں تھی، اور وہاں انہوں نے آنا تھا علاج کروانے کے لیے۔ تو ٹرین کا سفر تھا کراچی سے بہاولپور، اور زیادہ لمبا سفر بھی نہیں بول سکتے، تو لیکن سفر تھا ٹرین کا۔ جیسے ہی کراچی سے یہ لوگ بہاولپور کے لیے نکلے تو بیچ دوران سفر رات کا وقت تھا، اور جو میرا دوست تھا اس کی جو طبیعت تھی وہ مسلسل خراب ہی تھی، وہ بار بار وہ کہہ رہا تھا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میرے کندھے بھاری ہو رہے ہیں، بہت زیادہ مجھے اذیت ہو رہی ہے، میرا جسم جل رہا ہے۔ جیسے ہی سفر ان کا شروع ہوا تھا اس نے یہ شکایات کرنی شروع کر دی تھی، تو جو فیملی والے تھے وہ بھی پریشان تھے اس کی وجہ سے۔ تو اچانک سے کیا ہوا کہ ایک اسٹیشن تھا، مجھے پتہ نہیں ہے وہ اسٹیشن کون سا تھا، وہاں پر ٹرین رکی، اور جب ٹرین وہاں پر رکی تو کچھ لوگ پیسنجرز جو تھے وہ اتر رہے تھے، کچھ اس کے اندر سوار ہو رہے تھے، تو ان کا ڈبہ تھا جو، اس میں ایک شخص آیا، اور وہ جو شخص تھا اس نے اپنے آپ کو فل کور کیا ہوا تھا، ایک کمبل کے ساتھ، ایک لحاف کے ساتھ اس نے اپنا فیس جو تھا وہ فل کور کیا ہوا تھا۔ اور یہ سردیوں کی ہی بات ہے، جب سردیاں شروع ہوئی تھی، تو وہ جو آدمی تھا وہ آ کر ان کے ڈبے میں بیٹھ گیا ان کی سیٹ کے سامنے ہی، اور جیسے ہی وہ آدمی آ کے بیٹھا جو میرا دوست تھا اس کی طبیعت اور زیادہ خراب ہونی شروع ہو گئی، وہ بہت زیادہ رونے لگ گیا، اچانک سے اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اب جب اس کو اس طرح انہوں نے دیکھا انکل نے، آنٹی نے، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، وہ اس سے پوچھنے لگ گئے کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے، طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ تو وہ جو میرا دوست تھا وہ صرف اس شخص کی طرف دیکھے جا رہا تھا جو ان کے سامنے والی سیٹ پہ آ کے بیٹھا تھا، اور وہ جو شخص تھا وہ بھی میرے دوست کو مسلسل دیکھ رہا تھا، اور ایسے لگ رہا تھا کہ اس کی جو آنکھیں ہیں، جو میرے دوست نے مجھے بتائیں اور اپنے امی ابو کو بھی بتائیں، کہ اس شخص کی جو آنکھیں تھیں وہ بہت زیادہ وائٹ تھیں، بہت زیادہ وسیع تھیں، مطلب اس کی بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں،
اور وہ کوئی عام انسان مجھے نہیں لگ رہا تھا، اب کوئی اس کا چہرہ مجھے اور کچھ نظر نہیں آیا، بس اس کی مجھے 2 آنکھیں نظر آ رہی تھیں جو مسلسل مجھے گھورے جا رہی تھیں۔ جیسے ہی سفر شروع ہوا تو جو ٹرین کی لائٹ تھی وہ اچانک سے خراب ہو گئی، جو وہاں پہ لائٹس ہوتی ہیں تو وہ اچانک سے خراب ہو گئی، تو سفر بھی رات کا تھا اور سارا ویران علاقہ تھا، کھیت تھے اور ویرانہ تھا۔ اچانک سے جو ٹرین تھی وہ اس میں تھوڑی سی خرابی ہو گئی، ٹرین تھوڑی دیر کو رکنا پڑا ٹرین کو وہاں پہ اس ویرانے میں۔ جیسے ہی وہ ٹرین وہاں پہ رکی تو جو میرا جو دوست تھا وہ بے ہوش ہو گیا، اور میرے جو انکل اور آنٹی تھے اس کے امی ابو اسے اٹھانے کی بہت کوشش کر رہے تھے، اسے ہوش میں لانے کی، لیکن وہ بالکل بھی ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ تو اچانک سے کیا ہوا، انکل نے ابھی ٹرین رکی ہی تھی اور وہ بے ہوش ہی ہوا تھا، تو انہوں نے ویسے ہی پریشانی کے عالم میں جب ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو انکل نے ایسی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھا تو انہوں نے دیکھا سامنے والی سیٹ پر جو آدمی بیٹھا ہوا تھا وہ اچانک سے وہاں سے غائب ہو گیا۔ جیسے انکل نے یہ دیکھا، انکل کو معاملہ تھوڑا عجیب لگا اور تھوڑا الگ بھی لگا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی ٹرین رکی ہے اور یہ آدمی ابھی تو یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، نہ میں نے اس کو یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا ہے نہ اسے کھڑا ہوتے دیکھا ہے، یہ کیسے یہاں سے اچانک سے غائب ہو گیا۔ میرا دوست جو تھا وہ کانپنا شروع ہو گیا اور آنکھیں وہ بالکل نہیں کھول رہا تھا، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ اچانک سے ایسے لگا جیسے ان کا جو ٹرین کا ڈبہ تھا اس ٹرین کے ڈبے کے اوپر کچھ لوگ جیسے کوئی بھاگ رہا ہے، یا پھر کوئی ان کی ٹرین کے پاس آ کر تالیاں بجا رہا ہے، یا پھر ان کی ٹرین کو جیسے کوئی ہٹ کرتا ہے آ کے زور زور سے۔ اور جو انکل آنٹی تھے وہ باہر، انکل نے جھانک کر دیکھا لیکن انکل کو کچھ نظر نہیں آیا کہ وہاں پر کون ہے، کیا مخلوق ہے، کیا چیز ہے جو اس طرح سے انہیں پریشان کر رہی ہے، اور تھا بھی سارا ویرانہ، کھیت کھلیان تھے دور دور تک، کوئی گھر نہیں تھا وہاں پہ۔ تو وہ جو میرے انکل تھے انہوں نے جا کے پوچھا، ٹرین کا جو کنڈکٹر ہوتا ہے اس سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، ٹرین ایسے کیوں رک گئی ہے؟ تو وہ یہ کہنے لگا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ٹرین میں کیا مسئلہ ہوا ہے، ٹرین اچانک سے رک گئی ہے، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو انکل نے انہیں بولا کہ میرے بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، پلیز آپ اس ٹرین کو جلدی یہاں سے ٹھیک کر کے اور اسے دوبارہ چلانے کی کوشش کریں۔ تو ان کے اور انکل کی تھوڑی سی بحث ہو رہی تھی، تو پیچھے سے جو آنٹی تھیں انہوں نے چیخیں مارنا شروع کر دی بہت زیادہ۔ تو وہ جو کنڈکٹر تھا اور وہ جو انکل تھے دونوں بھاگے بھاگے آئے اور انہوں نے آنٹی سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے، آپ کیوں چلا رہی ہیں؟ تو آنٹی یہ کہنے لگیں کہ جیسے ہی آپ یہاں سے اٹھ کر گئے ہیں تو مجھے وہ جو شخص تھا وہ شخص مجھے وہاں کھڑا ہوا نظر آیا تھوڑی دوری پر، جہاں پر باہر جانے کے لیے دروازہ ہوتا ہے ٹرین کا۔ تو آنٹی بالکل ایسے ہی بیٹھی تھی کہ ان کو سامنے کا سارا نظر آ رہا تھا اپنے بیٹے کو لے کر، کیونکہ وہ لیٹا ہوا تھا میرا دوست آنٹی کی گود میں، وہ لیٹا ہوا تھا، اس نے اپنا سر رکھا ہوا تھا، اس کی طبیعت بہت خراب تھی۔ تو آنٹی بتاتی ہیں کہ میں نے وہاں پر اسی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا، اور وہ جو شخص تھا وہ مسلسل مجھے گھورے جا رہا تھا، میرے بیٹے کو گھورے جا رہا تھا، اور اس کی جو آنکھیں تھیں وہ بہت زیادہ خوفناک مجھے محسوس ہوئیں۔ اور اچانک سے مجھے اس شخص کے پیچھے بہت سارے سائے، کالے رنگ کے سائے، ہیولے مجھے بہت زیادہ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے نظر آئے، اور ان کی آنکھیں بالکل سرخ تھیں، اور وہ سارے سائے جو تھے مجھے ایسے لگا کہ وہ بھی ہمیں ہی گھور رہے ہیں کھڑے ہوئے۔ تو اس وجہ سے میں چلانا شروع ہو گئی۔ تو جو میرے انکل تھے وہ اس شخص کو ڈھونڈنے لگے جا کے کہ یہ کون ہے، تو ہم ویسے ہی پریشان ہیں، اوپر سے پتہ نہیں یہ کون آ گیا ہے جو ہمیں اس طرح پریشان کر رہا ہے۔ تو انکل اور وہ جو کنڈکٹر تھے وہ دونوں باہر، ٹرین کیونکہ رکی ہوئی تھی، پیسنجرز بھی ایک دو باہر دیکھ رہے تھے کھڑکی سے جھانک کے، لیکن کوئی باہر نہیں نکل رہا تھا کیونکہ علاقہ ہی ویسا تھا۔ تو انکل اور وہ جو کنڈکٹر تھا وہ باہر جیسے ہی نکلے ٹرین سے، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی ٹرین کے ساتھ ساتھ، یعنی ان کی ٹرین کے پاس بہت ہی دراز قد کے، بہت لمبے قد کے کچھ سائے کھڑے ہیں، اور وہ جو سائے تھے ان کو شیپ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ انسانی ان کا شیپ ہے، انسانی حلیہ ہے یا ان کا کیا حلیہ ہے۔ وہ بس لمبے لمبے سائے انہیں نظر آ رہے تھے، ان کے ہاتھ پیر جو تھے وہ انہیں بہت زیادہ لمبے لگ رہے تھے، اور وہ جو سائے تھے وہ ادھر ادھر گھوم رہے تھے، ٹرین کے آس پاس گھوم رہے تھے، کچھ ایسے لگ رہا تھا کہ ٹرین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں،
اور وہ جو سارے سائے تھے، جیسے ہی ان کو یہ پتہ چلا کہ ان لوگوں نے ان کو دیکھ لیا ہے، تو وہ جو سارے سائے تھے وہ اچانک سے غائب ہو گئے، اور ٹرین میں عجیب سی چیخو پکار شروع ہو گئی۔ کوئی بھی جو پیسنجر تھا، نہ وہ بول رہا تھا نہ وہ ہنس رہا تھا، لیکن ٹرین میں عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ بہت مشکلوں کے ساتھ وہ جو ٹرین تھی اس کو ٹھیک کیا گیا، جو بھی اس کے انجن میں خرابی تھی اسے ٹھیک کیا گیا۔ تو پھر اس ٹرین کو دوبارہ انہوں نے چلایا، اور بڑی ہی مشکل سے وہ بہاولپور تک پہنچے، اور وہاں جا کر انہوں نے پھر جب اپنے بیٹے کا علاج کروایا وہاں پہ، تو انہوں نے یہی بتایا کہ آپ کے بیٹے پر جو جنات ہیں وہ بہت زیادہ سخت جنات ہیں، اور وہ جو سخت جنات ہیں وہ بالکل یہ اس پر قابض رہنا چاہتے تھے، اس لیے وہ آپ لوگوں کے سفر میں اس طرح کی مصیبتیں پیدا کر رہے تھے، آپ کے سفر میں رکاوٹیں ڈال رہے تھے تاکہ آپ لوگ یہاں تک نہ پہنچ سکیں۔ تو آپ کے بیٹے پر یہ جو جنات ہیں ابھی ان کی شروعات ہے، تو ہم لوگ انہیں کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو میرا دوست تھا اس کا وہاں علاج شروع ہو گیا، ان کے وہاں رشتہ دار بھی تھے بہاولپور میں، تو وہاں پر وہ کافی دن انہوں نے اسٹے کیا ان کے گھر، اور ان کے بیٹے کا جو علاج مکمل ہوا جب میرے دوست کا، تو وہ لوگ واپس آئے، کافی ٹائم ہو گیا ان کو وہاں پہ۔ اس کے بعد وہ واپس آئے تو جو میرا دوست تھا وہ ٹھیک ہو گیا تھا، بس اس کی جو تھی فزیکل کنڈیشن تھی، اس کی میڈیکل کنڈیشن اس کی ٹھیک نہیں تھی، تھوڑی سی اسے بہت کمزوری تھی، اسے اس کے جسم پہ ایسے نشان تھے جیسے کسی نے ڈنڈوں سے اسے بہت زیادہ مارا ہے، اسے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ اور وہ جو میرا دوست تھا وہ بار بار بے ہوش ہو جاتا تھا کمزوری کی وجہ سے، لیکن اسے کچھ بھی ایسا ویسا یاد نہیں تھا کہ اسے یہ جنات اس پر کہاں سے قابض ہوئے، ان کے اثرات اسے کہاں سے ہوئے، یا جو بھی کچھ سفر میں ہوا اسے یاد نہیں تھا۔ اور انکل آنٹی نے بھی ہمیں یہی بولا کہ آپ لوگوں کو یہی خیال رکھنا ہے کہ اس سے ایسی قسم کی کوئی بات نہ کی جائے جو اس کے دماغ پہ، ذہن پہ اس کے زور پڑے، اثر پڑے، اور ہم نہیں چاہتے کہ دوبارہ سے یہ اسی کنڈیشن میں آ جائے۔ تو اس کے بعد جو وہ جنات تھے انہوں نے اس کا پیچھا تو چھوڑ دیا تھا، پھر اس کے کافی عرصے بعد جا کر اس کی جو میڈیکل کنڈیشن تھی وہ سٹیبل ہوئی، اور ہمارا دوست جو تھا وہ اپنی ڈیلی لائف روٹین جو تھی اس میں وہ واپس آیا، اور اب وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگ اس سے یہ بات بالکل بھی نہیں کرتے ہیں، اور یہ واقعہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا۔ تو تھینک یو سو مچ اپنا خوفناک واقعہ شیئر کرنے کے لیے، یہ خوفناک کہانی اپنے دوست کی زندگی کی ہم سے شیئر کرنے کے لیے تھینک یو سو مچ فیضی آپ کا۔ لسنرز، آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں نیچے کومنٹ باکس میں، اور ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے میرے ای میل آئی ڈی پر بھی، اور میرا جو سیکنڈ چینل ہے اس کو بھی جا کر ضرور وزٹ کریں، اس کی ویڈیوز کو دیکھیں، انجوائے کریں، اور اگر آپ لوگ انجوائے کریں تو اسے سبسکرائب اور لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ اور آپ لوگوں کے لیے میں نے اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے میں نے ایف بی پر پیج بنایا ہے، جو کہ جہاں میں ہارر سٹوریز سنایا کروں گی، جس کی اناؤنسمنٹ میں نے کل بھی کی تھی، اور وہ ہارر سٹوریز شارٹ ہارر سٹوریز ہوں گی، لیکن وہ ریئل نہیں ہوں گی، یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتی ہوں، لیکن انٹرسٹنگ وہ بہت ہوں گی، بہت انٹرسٹنگ ہوں گی، آپ لوگ بہت اسے انجوائے کریں گے آئی ایم شیور۔ اور وہ اس پیج کا آپ لوگوں کو نیم بھی میرے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا، اور میرے سیکنڈ چینل کا لنک بھی آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ تو تب تک کے لیے اسٹے ٹیون، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔